الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد البشر وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقاعد آخر نحن قدمنا بينكم وما نحن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن ربعين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألف مرة بعدد كل ذرة
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی آدھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک مل جائے گی۔ میں سمجھا تھا کہ دنیا پہ ہوگا قائم، میں سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ ہوگا قائم، اصل وطن پہ قرار تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ دوں گا اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم شکل خانی میں مولوی سدے دے تھوڑی بھلائی واسطے آنے یا کہ بے کم واسطے تو صدر دے ایویں طرح دے پیچھے مولوی کولو بھی او اگر کوئی وس چلے او پرلے جا دے او اتھو دور وندا او نیڑے نہ تھو۔ یہ کیا وجہ الرجی مولوی بولے بس سیدھے تو جو اللہ رسول کی گال ہے قرآن و حدیث فکر آخرت یا موت خوف یا سونے پاکہ بھی شان یہ کچھ دسے نہیں کرے کوئی لڑائی فساد جھگڑے دی کوئی گل کی دی تو بلے کیوں اتنا طرح دے پیچھے نزدیک تھی وہ جھوڑ کے بہت سارے ضد نہ کرے ماشاءاللہ بات کوئی جوان آدھن اسا پیو مادی دال کر رہی نہ من نہیں تو مولوی تھی بنو جا جزاک اللہ جتنا نزدیک تھی کے باسو نا جڑ کے باسو نا ایک خلا درمیان انہوں جوان ایک خلا درمیان اللہ ختم کرو
یہ ٹوپی والا سونا جوان ماشاءاللہ کوئی گل نہیں. میں تو حدیث رسول سنے گا بھی صحیح نے فرمایا بھی کہنا ہے جتھا کتے دینی محفل ایسا خلا چھوڑ دو یدخل فیہ الشیطان او دے درمیان پیچھے او خلات وچ شیطان آبا دے او خیالات پھرے دے بیا کچھ نہ کرے بندہ پیچھے این تلو پاؤں ککھو نو کترے نہ بیٹھا دے یا لوگوں کو یہ کرے نہ بیٹھا دے جو تاکہ دین دی گال دے توجہ نہ کر سکے. تھوڑا جی وقت ہونے 15-20 منٹ لا قرآن و حدیث دی گال سن کے ذہن چ بلہائی دنیا دا بھی فائدہ تھی سی تے آخرت دا بھی فائدہ تھی سی. موت خوف دے حوالے نال تساں حضرات نال گفتگو کرنی ہے. مائی صاحبہ محترمہ مغفورہ مرحومہ اس دنیا کی رخصت ہوئی اور دوسرے سارے حضرات کو معلوم ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جنہا انکار دنیا دیتے ممکن ہی نہیں ہے. اگر کائنات کے اتنے کہ ہستی میں باقی رہنا ہوئے تو وہ ساری آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جنہیں کے مقصود کائنات ہیں اور مقصود کائنات ہے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ انہوں کو روضہ اطہر کے اندر بھی حیات برزخی حاصل ہے اور صحیح اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ ہے. ہر امتی جڑا روضہ انور تے حاضری دے دے صلاۃ و سلام پڑھ دے میرے آقا آپ سن دن اور اپنے امتی کو سنان دن اپنے امتی دے سلام دا جواب دے دن. اور سیدی حیات کی وجہ کر کے ہی یہ دنیا قائم ہے. لیکن برقع لٹاؤنا یہ اللہ دی قانون کے اندر ہے کہ مالک لم یزل نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے تے ایک مرتبہ فنا آورنی ہے اور اگر باقی رہنی ہے تو وہ ایک رب دی ذات بات ہے. حدیث پاک کے اندر آگے کہ اللہ جب ساری کائنات کو موت لے جیسی. بھائی نوجوان میرے توجہ کرو ان کے دے کیا دے میرے بس جب میں اللہ ساری کائنات کو موت لے جیسی آخر دیتے ایک فرشتہ اسرائیل امین جڑا دنیا والیوں دیا روحوں کو قبض کرندہ رہ گئے وہ باقی راسی اتے اللہ تلے اسرائیل انگیا جلدہ لڑکھنا دیا حسن. اللہ پاک فرمے سن ہوں کوئی باقی رہا اللہ کوئی نہیں ایک تو ہے ایک میں فرما ہلنس تیرے نام کیا ہوگے میرا مالک تو خالق ہے مالک ہے ہو موت کا خوف کا ہو گے ڈر ہو گے
ساری دنیا دے روح قبض کرنے والا اجوہدیاں جنگا لڑکھڑا دیا پہن اللہ پاک فرمے سے میں اپنا قاعدہ قانون پورا کر رہا فَلْيَمُتْ بِإِذْنِهِ تو اسرائیل بھی میرے حکم نال مر جا تو اسرائیل دے اوتے بھی موت واقع ہو گئی سی اس وقت کائنات دے اوتے پوری آسمان و زمین دے اوتے نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل نہ کوئی جن نہ کوئی انس نہ کوئی متنفس نہ کوئی زندہ کوئی شے نہ ہو سی ہوئی نے میرا اللہ وقت اپنی زبان و قدرت وال آواز میں سے لمن الملک اليوم ترائد پاک سن لمن الملک اليوم ملکوں تے کیلی حکومت کیلی بادشاہت کون مالک اللہ دی یہ آواز پوری روئے کائنات تے گونج سی کوئی ہوئے تے جواب دے کوئی ہوئے تے ابو علالے کوئی علے سی ول اللہ پاک خود آپ فرمے سے کہ للہ الواحد القہار اج اگر حکومت ہے تو میں قہار دی ہے میں قہار دی حکومت ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں تو جب قرآن و حدیث کی روح یہ ثابت ہویا کہ ہر شے دے تے فنا ہے ہر کہنے دنیا کی رخصت ہونے ہر کہنے دنیا کی چلا ہونے ول اساں اس دنیا میں مرغزاروں کے اندر اس دنیا میں دھوکہ و فریب کے اندر رہ کے اس قدر مستغرق ہو گئے ہیں نہ سب اللہ یاد رہے نہ حضور رسول یاد رہے نہ قرآن یاد رہے نہ حدیث یاد رہے نہ دین کے احکامات یاد رہیں اپنی دھن نیچے ہر کوئی ویلا پے کہ کما بھولنا بڑا بھولنا کوٹھی بڑھیں گی بنگلہ بڑھیں گی کار بڑھیں گی مربے بڑھیں گے جائیدادیں بڑھیں گے اور ایجو بڑے دیا ایک نہار موت کا تبل وجہ قرآن آگے حتی اذا بلغت الحلقوم حتیٰ کہ موت آکے لوہے جیسے آہنی پنجے ایک حلق دے اندر گاڑ گر دیے اوہلے بندے کو سکرات حدیث پاک دی اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالموت سکرات ہر موت نزدیک سختی ہے اوکھا ٹائم ہے مشکل وقت ہے اور سکرات کی صورت کے اندر ہوتی ہے کہ روح جب قبض ہونا شروع ہوئی ہے تیرا کے مہینہ کبھی نکلنا شروع کریں گے نکلتیا ہونا گھٹنیاں تے آئے کے رکنے لیے ول گھٹنیاں تے نکلتی ہیں ناف تے آئے کے رکتی ہے وط ناف تے رکتی ہے سینے تے اندر آ کے رکتی ہے وطی سینے تے گلے کے درمیان آ کے پکڑ دیے خرخرہ لگنے دے زندگی اور موت اور حیاتی دی کشمکش دی اندر لگاؤ اکھوں پتھرا لے دیے سہا نہ نکل دیے
جسم کے اندر دیے اس وقت جڑی کیفیت دیے میرے آقا نے فرمایا جی جھاڑی دار کنڈیاں والی ہت جھاڑیوں میں کنڈیاں والی ہت دینیوں میں ادھر کے کپاہ لہیٹ لیتی ہوں ملائی کپاہ کی علیحدہ کرنے لگے دھائیاں دھائیاں کر کے ریزہ ریزہ کر کے کپاہ علیحدہ ہو دیے میرے آقا نے فرمایا گناہگار بندہ ہجروی جسم جائیں ذرے ذرے وچوں رگ رگ وچوں نکلن لگتی ہے ہر شے وچ اڑتی ہے حتیٰ کہ گلے کے اندر آ کے اے روح رکنے گی کئی لوگ دو دو دن تک ترائے ترائے دن تک ہوتے کئی لوگ 6 مہینے تک اگر قوم کے اندر چلا گئے نہ موت نہ حیاتی نہ زندگی نہ موت قوم کے اندر ڈاکٹر کوئی بھی علاج نہیں حکیم کوئی بھی علاج نہیں طبیب کوئی بھی علاج نہیں گھر والے تنگ آنے لگے ماں باپ تنگ آنے لگے بیوی تنگ آنے لگے خان تنگ آنے لگے ادھر نمبر دے نہیں زندہ ہے کیا کروں یہ ہے یا یہ ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں کو اس ویلے پیچھے بھائی کوئی کنیا کوئی کنارہ نہیں جھلے گا کوئی آسرا نہیں دے گا کوئی سہارا نہیں دے گا اگر پھر بھی صاحب کی سبے آلے تو اللہ کا قرآن پڑھے آلے تو سورہ یاسین تلاوت کرے مولوی صاحبان اے عمل اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے کہ یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ولدی پکڑ دے کہ اللہ کا قرآن پکڑ دے ولدی پکڑ دیے کہ اللہ کی کلام پکڑ دیے پھر جب سورہ یاسین کی تلاوت ہوئے ولدی ہاتھ لیے جو اللہ ہدایت کی مہربانی کر جائے روح خلاصی کر جائے روح خلاصی کر جائے اور میرے دوست میرے بزرگوں حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے جتنے بھی مصیبتوں کو پناہ منگل کے واسطے حکم فرمائے اٹھے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سکرات کرے بھی موت کی سکرات کرے بھی پناہ منگی کرو موت کی سکرات کو کیا منگی کرو پناہ منگی اثر کریں سوچ ہلو تے جاؤ خیال کیتے نہیں کیے دنیا کے مرغداروں کے اندر کہ دنیا ہے بس بابرد عیش کن بابرد عیش کن کہ عالم دیگارہ نہیں اس کو یہ زندگی ہے عیش شرط نال دیار گلو ولا اے جہان کوئی نہیں ملنا میرے دوستہ میرے بزرگوں اللہ نے یہ عیش شرط کا جہان نہیں بنایا عیش شرط کا جہان نہیں بنایا میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا توجہ کرو لا عیشہ یہ صوفی سے تو کیا کرنے لگے میں کہ حضور دا فرمان کیسے آدھی تھی موٹر سائیکل کھڑے
میں حضور کا فرمان سنے گا پیا، حدیث سنے گا پیا، تشاہ دلے دنیا تے عائش کر گلے، دنیا تے عائش کر گلے۔ میرے آقا نے فرمایا لا عیشہ لا عیشہ الا عیش الاخرہ، دنیا کی عائش کوئی نہیں، فرمایا الا عیش الاخرہ، اگر عائش ہونی ہے تو وہ آخرت کے اندر۔ قرآن ادا کرے ومن حیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا بھی حیاتی نہیں ہے مگر ہے کھیل کود کا جہان ہے، ولدار الآخرت خیر، کہ آخرت کا جہان جڑا ہے، آخرت کا گھر جڑا ہے وہ خیر کا گھر ہے، بھلائی کا گھر ہے، اچھائی کا گھر ہے۔ نعمت ہنتے اٹھاہنے ایتھا کیا نعمت آئینے کہ اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، کوئی وقت ویلا ہی نہیں ہے، موت کا کوڑا ہر وقت سر تے لٹکدا کھڑے۔ پر تو حکومت کو خیال نہیں ہے، تو حکومت کو ذہن دے اندر نہیں ہے، کیوں جو اللہ کے قرآن نال تعلق نہیں ہے۔ مالک کائنات فرماتے دیتا ہے کہ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ فرمائے انتظار کرو، اے میاں دیکھو ہلاک کرنے والی موت نزدیک آ رہی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تسے قبروں کی زیارت کرے سو، قبر کے کول پہنچنے سے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے زور کبیرہ فإنہ تذکر موتاکم، قبر کی زیارت کی کرے جو ایک قبر تو کو موت یاد نہیں سی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب، جب قبر کو گزرتے ہیں قبرستان والے کو گزرتے ہیں، آپ زبان حال نال فرمانے ہیں یا اہل القبور، او قبر والے اموالکم قسمت ودیارکم سکینت وازواجکم زوجت، او قبر والے اموالکم قسمت، تو ہر مال تقسیم کر دیتے گئے دے دے گئے۔ اگر میت نہیں چلی ہوندی، میت نہیں چلی ہوندی، گھڑیاں لہائی کھڑن، لاکٹ گلے دے لہائی کھڑن، اما دے چوڑیاں لہائی کھڑن، کنا دی اللہ دیا لہائی کھڑن، ہتھوں دی انگوٹھیاں لہائی کھڑن، اور تقسیم تے جھگڑے ہیں، تقسیم تے جھگڑے ہیں۔ نوا دیے والیاں میریاں، بیٹیاں دیے نہیں کنٹھی میری، بیٹا دے ارادے دی گھڑی میری، یا بیٹا دے نہیں وہ بیٹری سونے دی زنجیری پاکی ہوئی اے میری، نوجوانا دے جا بابا اے تیلے دی انگوٹھی سونے دی پاکی ودائی اے میری۔ ان کوئی نہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، سنو پاور میرے پاک پیغمبر نے مرد واسطے حرام قرار دیتے، مرد واسطے سونا حرام قرار دیتے۔ حسین صاحب سفر سے وطے ہونے ہیں، جیب کٹیج میں دیئے، یعنی یقین ہے جو جیب کٹی سی تے سفر سے پیچھے اس سونا کب مانگنے۔ بھائیو، آؤ میرے دوست میرے بزرگ
عذر گناہ ازبتر گناہ عذر بنا دیتے کیڑے سفر پہ تے جناب سینہ کم ہے گناہ بے لذت حضور کے فرمان کا انکار میرے آقا نے ہی عمل کو ناپسندیدہ قرار دیتے تے صحابت احد حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم خود گلی تو گزر دے پائے دروازے دے سامنے قیمتی پردہ لگا ہوئے میرے آقا نے جو بچے سجدے فرمایا وہ میری امت کے لوگ کئی لوگ جنہاں کو پہلے دے کپڑے نہیں ہیں وجود ڈھانپڑ دے کپڑے نہیں ہیں تے کئی لوگ جنہاں دے مکان کپڑے پاتی کھڑے جنہاں دے گھر کپڑے پاتی کھڑے صحیح فرما کے چلے گئے ایک گلبے صحابی نے سیئے اہل خانہ کو سیئے میرے آقا نے گزرے اس پردے کو ناپسند فرمائے نے اس طرح عبادت قیمتی پردہ لگا ہوا ہے اس صحابی نے پردہ اتارے اتار کے تندور کے اندر جلائے بھالا کے ملسے کی خدمت گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سے میرے گھر کے سامنے کو گزرے آئے پردہ لگا ہوا ہے تو سے اللہ پسند فرمائے میں کو جلا دیتم بھالا دیتم میرے آقا نے فرمایا جلایا کیوں ہوئی کہتا قریب تے مصرف چاون نیا بھئی جاتے استعمال تھی ونیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن شیطے کو ناپسند ہوئی میں انہا وجود بھی برداشت نہ کرے گا